अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के ख़ात्मे की तरफ अहम कदम। जब हम अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं तो दो फ्रंट्स पे ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होगा, जो एपेक्स कमेटी में डिसाइड किया गया। प्राइम मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ थे, आपकी लीडरशिप, तो स्टेट लेवल पे ये इनिशिएटिव है। इससे पहले ऑपरेशन राय हक, ज़रब अज़्ब, रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशंस हुए, मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशंस, और उसमें एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म हुआ। लेकिन इस दफ़ा इसको ड्यूअल फ्रंट पे इसलिए लिया गया कि माशरे में बढ़ता हुआ मोब वायलेंस, शिद्दत पसंदी, फैनेटिसिज्म, रेडिकलाइजेशन, उसको जो है एलिमिनेट करना है। तो टू एलिमिनेट रेडिकलाइजेशन एंड टू इरेडिकेट टेररिज्म फ्रॉम द कंट्री, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इसके की पॉइंट्स का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं जो एपेक्स कमेटी में इस पे जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट टेररिस्ट, बिला तफरीक एक्शन लिया जाएगा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। देयर एथनिसिटी विल नॉट बी अ कंसिड्रेशन, उनकी एथनिसिटी कंसिड्रेशन नहीं होगी कि वो किस इलाके से, रंग से, नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत खूबसूरत है ये। माइंड और थॉट की परसेप्शन की क्लैरिटी है और आवाम को ये समझना चाहिए। वेदर दे आर पंजाबी, बलोच, सिंधी, कश्मीरी, गिलगित और पठान, कोई भी हो, किसी भी इलाके से हो। और वैसे भी टेररिस्ट माइंडसेट का कोई रिलीजन नहीं होता, रेडिकल एलिमेंट्स का रिलीजन के माइंडसेट होता है। वो सोसाइटी में अनार्की फैलाना चाहते हैं, उनके अपने एजेंडाज होते हैं, पर्सनल परसुएट होते हैं, उसको गेन करने के लिए ये ऐसा करते हैं। नंबर 2, सिमिलरली ऑपरेशन विल आल्सो बी टारगेट एनार्किस्ट एंड रिलीजियस फैनेटिसिज्म, जो अनार्की फैलाने वाले हैं, फैनेटिक जुनूनी है, उनके खिलाफ भी होगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्ट और रिलीजन। दिस इज़ लाउड एंड क्लियर फ्रॉम लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। स्टेट लेवल पे बहुत खूबसूरत बयानियाँ है और बड़ा क्लियर है कि उनकी एथनिसिटी और सेक्ट का नहीं देखा जाएगा, किससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी जो है ना वो एक होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये नेशनल कॉन्सेंसस बन जाना चाहिए। ये जो नैरेटिव दिया गया, ये पॉइंट्स हैं, और इस पे बिला तफरीक बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे हम डिटेल में चल के बात करते हैं। इंसिडेंट लाइक दोज इन सियालकोट एंड सवात which discredit both Islam and Pakistan will be dealt with strictly. सवात और सियालकोट और उस जैसे इंसिडेंट पास में भी हुए, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को जला दिया गया, सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर था, उसको कत्ल कर दिया गया। सवात वाला वाक़या विदाउट प्रूफ, और अगर है भी तो नो वन इज़ अलाउड टू टेक द लॉ इन हिज हैंड। ये इस्लामिक स्टेट में मैं पहले लेक्चर्स में कह चुका हूँ, इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप अपनी अदालत लगा रहे हैं। यू आर लिविंग इन इस्लामिक स्टेट, और आप उसमें जब रह रहे हैं तो उसमें अदालतों का निज़ाम है। एक शख्स को फ्री ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। ये ड्रैग करना, बंद करना, ये वैसे भी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, और आप वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ भी है। जो एथिक्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ वॉर हैं प्रोवाइडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें ड्रैग करना और बंद करना, उसका इजाज़त नहीं है। एनी पर्सन और ग्रुप attempting to destabilize the state or take the law in their own hand will be dealt with severely. कानून आईनी हाथों से निपटेगा। जो शख्स कानून को अपने हाथ में लेके खुद अदालत लगाएगा या खुद मुनसिफ बनेगा, ये बहुत खूबसूरत बात है। इससे मुआशरे में अक्रॉस द बोर्ड जो चीज़ें हैं वो अनार्की की वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और इसका यूनिक आस्पेक्ट जो एपेक्स कमेटी का है, वॉज प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्राम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, नोटेबली खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर वो भी वहाँ थे, बाकी सूबों के थे, और ऑल पार्टीज़ एग्रीड दिस वॉर इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारे मुस्तकबिल की नस्लों के लिए जंग अहम है, मल्टी फ्रंट जंग है। मैं आगे बात करता हूँ। देयर इज़ यूनानिमस एग्रीमेंट ऑन दिस, इस पे। So we have conducted major operation in the past and eradicated terrorists when bombing were rampant in our society. Now these terrorists have retreated to the borders and remote areas of Waziristan and Balochistan. It is time to eradicate the civil completely. Border areas में दोबारा emerge कर रहे हैं, इनको eradicate करना ज़रूरी है। Additionally, everyone agreed that alongside practical terrorism, the rising religious fanaticism must be addressed. तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा? एम्फेसाइज दैट वी मस्ट यूनाइट एज वन नेशन। ये यूनिटी का पैगाम है, इसमें पोलराइजेशन, फॉल्ट लाइन ख़त्म है। बहुत आर्मी चीफ इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये कि वी मस्ट यूनाइट एज वन नेशन।
اور اینڈ فار دس آپریشن اینڈ فائٹ ٹوگیدر، مل کے ہم نے لڑنا ہے، ہمارا سب کا مستقبل ہے. وی مسٹ ون دس وار ایٹ آل کاسٹ اینڈ اسٹیئر دا کنٹری ٹورڈز ڈیولپمنٹ. جب امن ہوگا تو ملک میں اکانومی بہتر ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن ہوگی، فورن انویسٹمنٹ آئے گی. تو آرمی چیف از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، ان کا ویژن کلیئر ہے پورے ملک کے لیے. وداؤٹ دا اسٹیٹ وی آر نتھنگ، ریاست کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس پاکستان نے ہمیں پہچان دی ہے، استحکام دی ہے، تو ریاست کا وجود ہے تو سب کی بہاریں اسی سے ہیں. وی ون دا فرسٹ فیز اینڈ بروک دا ٹیررسٹ بیک، ناؤ وی ول ایریڈیکیٹ دس مینس کمپلیٹلی سو دیٹ اٹ ڈز ناٹ رائٹ اگین. تو یہ دوبارہ تاکہ سر نہ اٹھائے. یہ تو اس کے کامن ایجنڈاز پوائنٹس تھے. اب میں کچھ ریکمنڈیشنز دینا چاہوں گا کہ یہ آپریشن ملٹی سائیڈڈ فرنٹ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بلا تفریق رنگ و نسل، علاقہ اور مسلک و مذہب. ٹھیک ہے، ایک تو ملٹری سائڈ پہ ہوگا ضرور، ایریڈیکیشن ہوگی فینیٹسزم کی، ایکسٹریمزم کی، لیکن اس پر قومی اجماع منعقد کیا جائے، نیشنل کانسنسس، اور تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہونے چاہیے. یہ پاکستان کی سینکٹیٹی کے لیے، سوورینٹی کے لیے، اپنے گھر کو آرڈر میں لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور مساجد کو بلا تفریق، اس میں جو باقی فرنٹس ہیں سب کے لیے کھولا جائے، کمیونٹی سینٹر کا درجہ دیں، یہ مسلک وغیرہ کے بورڈز ہٹائیں، ہر کوئی فریلی ایکسرسائز کرے اپنی عبادت، وہ اللہ کا گھر بنے. لوگوں کے شخصیات کے مسالک کا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، اسی کو پھر درباروں یا سجادہ نشینوں کو آن بورڈ لیں، مسٹرسزم صوفیزم کو پروموٹ کریں، اپنے فالورز جو ان کے مریدین ہوتے ہیں لاکھوں میں، اس کو پیس ایجوکیشن کی طرف وہ لائیں. پھر تعلیمی ادارے، آپ اسکول، کنڈر گارڈن سے، نرسری سے آن ورڈ، اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک سلیبس میں اسلامک جو پرسپیکٹو ہے پیس کے اوپر اور کلچرل ڈیولپمنٹ کے اوپر، انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر، پیس ان کو ایگزسٹنس کے اوپر، اس پہ چیپٹرز اور سلیبس انکلوڈ کیا جائے تاکہ یوتھ کی کاؤنسلنگ ہو اور وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی اصل اسپرٹ سامنے آئے. پھر یوتھ اور خواتین کو اس میں انگیج کریں، سیمینارز، ورکشاپ، سمپوزیمز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز اس میں لانچ کی جائیں، اور ہمارے کھیل کے میدان دوبارہ بحال ہوں. ٹھیک ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں تاکہ یوتھ جو موبائل پہ زیادہ یوز کر کے ڈپریشن میں، انزائٹی میں جاتی ہے، پھر وہ فینیٹسزم کی طرف پروموٹ ہوتی ہے. تو ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز انیشیٹ کی جائیں انہیں، جیسے پہلے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، مقابلے ہوتے تھے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. تو ایک کلچرل سوشل انگیجمنٹ آف دا یوتھ یہ بھی اس میں بہت ضروری ہے، چونکہ ملٹری کے ساتھ ساتھ آپ اس فرنٹ پہ بھی جائیں. تو ڈیجیٹل فورس فار پاکستان، اس کا قیام ہونا چاہیے، جو سائبر سولجر بنے پاکستان کے، پاکستان کو پروموٹ کریں، اسلام کی ٹرو پکچر کو پروموٹ کریں. ایسے نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے مسٹرسزم کی تعلیمات اور اس پہ. پھر انسینٹیوز، مدارس کے طلباء کو قومی دھارے میں شامل کریں، ان کو اسکالرشپس دیں. ٹھیک ہے، مختلف ایکٹیویٹیز میں، پالیسی میکنگ میں انہیں انوالو کریں، فوراً انہیں بھیجیں ایجوکیشن کے لیے تاکہ وہ ملکی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکیں، اور باہر جا کے ان ماحول کو، کلچر کو دیکھ کے انہیں بھی پتہ چلے کہ اصل پکچر کیا ہے. پھر فیسیلیٹیٹرز اور سمپیتھائزر، سہولت کار اور ہمدرد ہیں جو دہشت گردوں کے لیے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر موب وائلنس کا خاتمہ. موب وائلنس کا خاتمہ تبھی ہوگا جب اسکالرز یا علماء مسجد میں وہی کہیں جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں. ان کا ورژن ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹی وی پہ، فیس بک پہ کچھ اور ہے، اپنی سٹینڈنگز اور اپنی فالوئنگ بچانے کے لیے وہ وہاں ایکسٹریمسٹ تھاٹ کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف زیادہ راغب ہوں. یہ اپروچ بھی غلط ہے. جنونیت اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو مقدم رکھنا پڑے گا. نیشنل انٹرسٹ کم فرسٹ، ملکی مفاد پہلے ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پھر اس میں میڈیا کی انگیجمنٹس ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ ٹاک شوز میں اس نیریٹو کو پروموٹ کریں، اسلام کی اصل تعلیمات کو پروموٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ سوشل اسلام، معمول بہی دین جو 95% ہے. اللہ کے حقوق تو رب معاف کرنے والا ہے، وہ معاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جو ایکویلٹی ہے، جسٹس ہے، باقی چیزیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، تو معمول بہی دین پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں. اب میں آخر میں 2-3 پوائنٹس جو ہائی لائٹ کر دوں. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہوتی ہے، دیکھیں اسلام کے اندر غیر مسلم اقلیتیں بھی اگر ہیں نا تو ان کے بھی رائٹس ہیں. میں تھوڑا یہ ورژن بھی کلیئر کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ویلاگس میں کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا اور کلیئر پکچر نہیں دی.
ابن شیبہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ مصنف ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جنگ میں کسی عورت یا شیخ فانی کو قتل نہ کیا جائے، نہ ہی کھانے اور کھجور کے درختوں کو جلایا جائے، نہ ہی گھروں کو ویران کیا جائے، نہ پھلدار درختوں کو کاٹا جائے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافہ ماڈل میں جو ہے وہ کسی قسم کا وائلنس نہیں ہے، ایون نان مسلم مائنورٹیز کے خلاف، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا عمر فاروق کے دور میں دشمنوں کے گھر میں گھسنے اور لوٹ مار کی ممانعت، غیر مسلموں کے خلاف شب خون کرنے کی ممانعت، غیر مسلموں کو آگ میں جلانے کی ممانعت، غیر مسلموں کو، یہاں تو مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس پورا پروٹوکول، اور پھر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر مسلم جو ہیں ان کے گھروں کا تحفظ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے ان کو ٹیکس کے حوالے سے، یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت ساری چھوٹ دی گئی تھی، بچوں اور عورتوں سے، نان مسلم سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ یہ خلافہ ماڈل ہے جس کی تکمیل پاکستان موومنٹ بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو دا ٹیچنگز، اب میں ایڈریس کر رہا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جو مسکنسیپشنز ہیں ان کے درمیان، ان کے ذہن میں، دو تین جملے ان کے لیے۔ دا ٹیچنگز آف اسلام انوائٹ پیپل ٹو لیو اے پیسفل life based on theism, justice and purity. Therefore, peace in Islam is an eternal constitution. Even the nature of war in Islam is a defensive one. This is very important. Not an offensive one, because the principle of Islam is peace and coexistence, not conflict, violence and war. In many verses of the Holy Quran, God has allowed Muslims to fight only for defense. Therefore, war in Islam is a secondary principle, not a primarily one. I would like to, engage and address to international community what is the original version of Quranic teaching and Islamic, teachings. The third principle in creating a culture of peace and non-violent society is to pay attention to the spiritual self-awareness inherent in our human nature that can move people away from violence. Human nature has a tendency for peace and friendship. Enjoying compassion and love for others is part of our human nature. So violence is not our nature. Basically, non-violent relationship can bring us closer to our nature and help us connect and return to what is truly a pleasing way of life, one that can contribute to another's well-being and comfort. Human nature tends to peace and not violence. Violence comes from how we learn, not from our human nature. Violence ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے آتا ہے، ہماری نیچر میں نہیں ہوتا. The Islamic teachings attempt to invite people to global peace and peaceful life on the basis of theism, justice and piety. So in Islam, peace is an important and primarily law. Peace جو ہے primarily law ہے، ٹھیک ہے۔ پھر in spite of these principles of peace in Islamic cultural heritage, we question the reason behind the violence in some Islamic societies. اب اس کی ریزن کیا ہیں جو اسلامک سوسائٹیز میں بعض میں وائلنس ہے. Violence in various dimensions of direct or structural violence or cultural violence. To respond to the question, I would say that since there are many types of interpretation of Islamic doctrine from different point of view and within different Islamic communities, hence we are faced with the conflicting voices in some fields. However, we should not forget that there are conflicting voices within other religions as well. اسلام میں conflicting voices نہیں، باقی religions میں بھی ہیں، ٹھیک ہے. The problem lies with the real religion is understood and practiced. Problem کیا ہے؟ religion کیسے سمجھا جاتا ہے مذہب کو اور کیسے اس کی پریکٹس ہوتی ہے. It must be stated at this point that the problem is not with the religion per se. It is not the philosophy or the doctrine. It is not the practice or ritual which are the issue. Practice اور ritual ایشو نہیں ہے. ایشو کیا؟ It is the meaning we attach to certain doctrine and rituals with certain difficulties. Over the centuries, most adherents of most of the faith have developed an exclusive view of their particular religious traditions. Okay? God is seen as the God of their particular group. اللہ ان کے اپنے پارٹیکل گروپ کا انہوں نے سمجھ لیا. ٹروتھ اینڈ جسٹس, لو اینڈ کمپیشن are perceived as values which they exclusively practice to their religion. The unity they seek is invariably the unity of their own kind. The religion they are passionately convinced is superior to other religions. اب کیا ہے؟ One of the main causes of misunderstandings and misinterpretation of Islamic teachings
از فنڈامنٹلزم اینڈ اوائڈنس آف ریشنالٹی. ریشنالٹی جب ختم ہو جاتی ہے تو آپ پھنس جاتے ہیں. دا یوز آف ریزن جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اینڈ انٹرپریٹنگ ریلیجن ہیز آلویز بین دا سبجیکٹ آف سیریس ڈسپیوٹ امنگ اسکالرز تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف ریلیجن. ٹھیک ہے, ہم نے ریشنالٹی کو بھی اپنانا ہے, اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے. اور یہ میرے سامنے بکس لٹریچر سارا پڑا ہے. کہیں بھی کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں حکومت کے خلاف آپ ایک کمبیٹنٹ بن کے ایک وائلنٹ اسٹرگل, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ ڈاکٹرائن اور سلیبس ہم نے پاکستان میں پروموٹ کرنا ہے پیس اسٹڈیز کا, تاکہ لوگوں کی کونسلنگ ہو. یا ویک نالج ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے, میں علماء اسکالر سے بھی کہوں گا ان کی ٹریننگ کی جائے, دعویٰ اکیڈمی میں آن بورڈ لیا جائے, نیشنل کنونشن بلایا جائے, تاکہ ہم آپریشن عزم استحکام جو لانچ کیا گیا اسٹیٹ لیول پہ, اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ جنگ ہماری نسلوں کی جنگ ہے. پاکستان میں امن قائم ہوگا تو مسلم امہ کے لیے بہتری ہے, اس ریجن کے لیے بہتری ہے, اسلام کے لیے بہتری ہے. ٹو پروموٹ دا کلچر آف پیس اینڈ کو ایگزسٹنس از دا نیڈ آف آر. اور اس کو فلفل کرنے کے لیے ٹو ایلیمینیٹ ریڈیکلزم اینڈ ٹو ایریڈیکیٹ ٹیررزم از دا موسٹ essential part of this challenge and phenomena. تو ہم آرمی چیف کے, گورنمنٹ آف پاکستان کے اور ریاست کے اس انیشیٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنا انپٹ دیں, آرگومنٹ بیس بات کریں. سوشل میڈیا پہ ابیوسو یا بلو دا بیلٹ لینگویج یوز کرنے سے کوئی وہ نہیں بنتا. کلٹ کو سپورٹ نہ کریں. اس ملک کو, ملک ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.